جی ناظرین السلام علیکم. اس وقت میں پیر خرم علی خان کے آستانے پر موجود ہوں. یہ میرا آج چوتھی دفعہ آنا ہوا ادھر. تو بڑے دور سے یہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں. ایک عورت بیٹھی ہے ساتھ ان کے, وہ کوئی عزیز ہی ہیں. تو کیا شاہ جی آپ کو ان کو اذن دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ سانو پیر فقیری دے وال نہ دسوئے, اسی بغیر ہاتھ چموائے اور پیراں چ بٹھوائے تواڈے تو زیادہ عزت رکھنے ہاں, اور لوگ تواڈے تو زیادہ ساڈی عقیدت کر دین. اس دی وجہ ہے کہ اسی حق تے ہاں. اے بچی آئی, اس نال جادو سی, نظر سی, رکاوٹ سی. اسا خود دسا گیا بھائی حکم اس کا بابا جی اذن چاہیے, باقی اس کی کہانی اس کی زبانی. بول بیٹی. اچھا بتائیں جی. اچھا بات سنیں, پیر صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ شمانڈ تو نہیں کی ہے؟ جی نہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی سننے میں تو تھوڑا سا آ رہا ہے, آج تک کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جس کو اذن دیتے ہیں کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. نہیں ٹوکن کے آپ نے حق سچ کی بات کرنی ہے کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہے. کدھر سے بلانگ کرتی ہیں؟ فیصلہ آباد سے. کس طرح ادھر آپ کا آنا ہوا؟ ٹک ٹاک سے آئے ہیں آپ. تو ابھی کیا پیر صاحب سے اذن لینے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں؟ اچھا, تو اس کا یہ اچھا آپ مجھے صرف یہ بتا دیں جی کہ آج کچھ 4-5 دن سے کچھ خبر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کیا اتنا زیادہ اذن ہے کہ آپ جو بھی آپ کا بندہ آتا ہے آپ کہتے ہیں جی یہ مجبور ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا, فلاں چیز ہوئی, فلاں چیز ہوئی. ٹھیک ہے, اتنا اذن ہے آپ کے پاس کہ آپ بانٹ رہے ہو. تو ہمیں تو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیر صاحب ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں جس کو اذن دیتے ہیں اس کے ساتھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا. قرآن اس کے ہاتھ میں ہے جی. قرآن اٹھا بھائی, قرآن ہاتھ میں ہے. آپ نے جو بات کرنی ہے حق سچ کی کرنی ہے. آن دی ریکارڈ ہے, آن دی ریکارڈ ہے. اس پہ ہاتھ رکھ. کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. آپ نے صرف 500 روپے کا ٹوکن لیا. کسی قسم کی آپ کا کتنے ٹائم سے آپ ویٹ کر رہی ہیں؟ میں تو ہو گئے 4 گھنٹے. کل بھی یہ سارا رات بیٹھی. کل بھی میں 4 بجے تک بیٹھی رہی ہوں. جب آپ کے اسٹوڈیو گئے تھے تو یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, آئی ہوں تو پھر بھی بیٹھی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں مطلب کہ آپ کے جو جتنے بھی یہ فیضان بھائی بھی ہیں, کافی سنی بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, کیا آپ ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں یا کیا ان کا کیا سین, کیا سسٹم کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. حق سچ کی عوام کے سامنے یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں. یہ قرآن پاک ہے جی, اور میں کوئی بھی کام کروں گا اور وہ سچ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ان کو پیسے دوں تو رب کی ذات میری 1000 نسلیں غرق کرے. ٹھیک ہے, یہ خود بزنس مین ہے. ٹھیک ہے, گولڈ کا کام ہے. یہ فیضان بھائی ان کا کپڑے کا کام ہے. وہ سنی بھائی ہیں, سنی جولر ہے. اچھا تیسری بات یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ہمیں جو کمنٹ آ رہے ہیں, میسیج بھی آ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کالا علم نہیں کرتا ہوں. آپ کالے علم کا توڑ کیسے کرتے ہیں؟ کالے علم کا توڑ جی وہ کیسے کرتے ہیں؟ 4 کول ہوتے ہیں جی آپ میں. ایک چیز, ایک گڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے وجود پہ کوئی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے وجود سے اٹھانا اور گڈی کے وجود میں ڈالنا. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا, یا آپ کی ایک تسبیح پرانی کسی ہوئی. ٹھیک ہے, ایک گڈی 2 گڈیاں منگائیں گے. چھوٹی ہوں گی تو 2 ہوں گی, تو بڑی ہوگی تو 1 ہوگی. اگر اتنی ہے تو 1 ہوگی. وہ گڈیاں آپ نے لے کے آنی ہیں. وہ کباڑ کی ہوں, پرانی ہوں, نئی نہ ہو, کپڑے کی نہ ہو, روح کی نہ ہو, فوم کی نہ ہو, پرانی ہو. ٹھیک ہے, بالکل کسی پٹی ہوں جیسے یہ باہر لٹکی ہیں. وہ زیادہ مضبوط ہوں, اس لیے کہ سردی گرمی میں وہ گلے نہ, سڑے نہ. ٹھیک ہے, تو آپ کی باڈی سے ایک چیز نکالنی ہو, اس کی باڈی میں ڈالنی ہے, اور آپ کی باڈی انشاءاللہ جادو پروف ہو جائے گی. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ, اچھا ہمیں آج ایک چیز تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جتنی بھی عوام آپ کے پاس آتی ہے, دیکھیں ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت بڑا آل ورلڈ میں چیلنج بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں صرف آپ وہ بندہ جو آپ کے پاس آیا ہو, آپ نے اس کو عمل دیا ہو, وہ عمل لے کے گیا ہو اور اس کا کام ہو, وہ ہمیں کوئی 1-2 بندے آپ ملوا سکتے ہیں؟ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں. نہیں وہ دیکھیں, جو پہلا میرا فرسٹ ٹائم جو آپ کے ساتھ انٹرویو تھا نا, ان کا آن دی ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں. اس کی والدہ آ جائیں بھجن, تھوڑا سا اپنی زبانی ذرا بتا دیں. ادھر آ جائیں. بھجن کہاں سے ہیں آپ؟ میں خیبان سے. خیبان سے؟ کتنا ٹائم ہوا ہے پیر صاحب کے ادھر آستانے پہ آپ کو؟ مجھے تقریباً دوسرا مہینہ ہے. کس معاملات کے لیے آپ آئے تھے, کس کام کے لیے آئے تھے پیر صاحب کے پاس؟ میں اور میری سسٹر آئے تھے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, تو والدہ کے ساتھ جنات وغیرہ تھے. ٹھیک ہے, تو کافی جگہ لے گئے ہیں. صحیح ہے. تقریباً 10 سال سے لے کے جا رہے تھے, نکلتے تھے, پھر وہ واپس آ جانا, پھر وہ 2-4 دن بعد ہمیں پتہ لگ گیا تو پھر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ان سے وہ بابا جی کے پاس آئے ہیں,
बाबा जी ने चेक किया, बाबा जी ने बताया कि जी 95 कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की? नहीं, हक सच कलमा जरा पढ़े, कलमा पढ़ के बोले अवाम को मैसेज जा रहा है, कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की है? ये इस पे हाथ रख दिया तो कोई डिमांड नहीं, बल्कि बाबा जी ने जो टोकन है हमारा वो भी माफ़ कर दी। ठीक है, सिर्फ एक जब पहले दिन आया तो वो टोकन हमने दिया था, क्योंकि हमें भी नहीं पता था और बाबा जी को भी नहीं, उसके बाद कोई टोकन नहीं हमारा। आप ये कैमरा ऑन दी रिकॉर्ड है, सारी दुनिया मतलब सारी दुनिया का आप मैसेज ये दे रहे हैं, कुरान पाक ये देखें, ये छोटी सी किताब नहीं बिल्कुल है, ऐसे ठीक है। और अक्सर ये होता है, देखें जी, ये भी एक चलो गवाह में मिल गए हैं, वो तो आपके साथ होते हैं, ठीक है। अक्सर मुझे ये लोग कमेंट करते हैं कि जब भी आप जाते हैं वो बाबा जी आपके साथ बैठे हैं, ये तो आपके उनके अपने कार खास बंदे हैं, उनको इन्होंने बैठाया होता है। सुने मेरे, कुरान पे हाथ नहीं रखे। जी जी मेरी बात सुने ना, ये आवाम को जो मैं मैसेज आवाम को दे रहा हूँ ना, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि देखें अभी आप इनको इज़्ज़त देंगे, वो किस मकसद के लिए देंगे? ये बड़ी अच्छी बात की है। ये थोड़ा सा मकसद जरा आवाम को हमारा बता। इस्लाम क्या कहता है? हमारे इस्लाम ने ये कहा है कि क़यामत तक इस्लाम के दरवाजे खुले हैं। कोई शख्स आवे, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। इसके नीचे आ जाए, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। बाबा जी ने कहा एक तो क़यामत तक मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए दरवाजे खुले हैं, वो इस्लाम में आ जाए। दूसरा बाबा जी कहते हैं क़यामत तक हमारे इज़्ज़त के दरवाजे खुले हैं। कोई शख्स आए साढ़े को और उसको हम इज़्ज़त भी देंगे, जिन जनात भी देंगे। और ये मेरा वादा है, कोई पीर कोई बाबा उसे कार दा अमल नहीं है कि उसी खानदानी चली आसी। नबी का बेटा नबी नहीं है, नबी का बेटा नबी नहीं है, मैं सबूत देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। इसी तरह पीर दा पुत्र पीर भी नहीं है। तो पीरी कोई किसी के कार दी विरासत नहीं है। जो आपको पसंद है आप दो उसे, जिसको मर्जी कलमा पढ़ाओ। अगली बात आपने की है इसकी कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैं भी रखूँगा, बच्ची भी रखेगी। उससे अगली बात इसको पूछो इसकी अम्मी को कौन सा जनात नजर आया। जी बताएं जी, अपनी ज़बानी ज़रा आप बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। थोड़ा ऊंचा बोलें ज़रा, ऑन दी रिकॉर्ड है कैमरा। हम गए हैं ठीक है, तो बल्कि बाबा जी ने मेरी वालदा को इज़्ज़त भी दिया, ठीक है, ठीक है, मौकल भी। तो जिस दिन हम पहले दिन यहाँ से गए हैं तो मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई है ना, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी इन ठीक है। चीज़ों को बर्दाश्त